السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے شروع کرتے ہیں۔ سلوک کرنے کا بیان یعنی حدیث بہت ہی زیادہ خوبصورت باتیں آپ کو معلوم ہونے والی ہیں، یعنی بہت ہی ضروری باتیں ہیں، تو بنے رہیے گا شروع سے آخر تک ویڈیو میں، یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ تو سلوک کرنے کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، ایسی نادانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب دوبارہ تیبارہ ہمارے سامنے وہی چیز آتی ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے ہم جہاں غلط ہیں وہاں صحیح ہیں، تو کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، یہاں سے آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ تو چلیے، مانگنے کا بھی طریقہ آپ کو حدیث کے حساب سے آ ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ حسد میں بھی شامل نہیں ہوتے، اور مانگنے کا طریقہ بھی آپ کو آ جاتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح آپ نے ان کو نوازا ویسے ہمیں نوازی، کیوں حسد سے بھی بچ گئے اور ہمیں چیز بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اولیاء یعنی صحاباؤں کے ہیں، تو ہمیں سیکھ لینے چاہیے۔ تو چلیے سلوک کرنے کا بیان جان لیتے ہیں آج۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجنا، اور ماں باپ اور رشتے والوں کو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو فرمایا ہے، یعنی اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجنا، اور ماں باپ اور رشتے والوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے، تم فرماؤ جو کچھ نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتے والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہی گیر کے لیے ہو، اور جو کچھ بھلائی کرو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی آپ جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ اور فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھگڑنا، اور ان سے عزت کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دے نرم دلی سے، اور یہ کہے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اور فرمایا، یہ ساری چیزیں ہیں، جب بچہ دیندار ہوتا ہے تو وہ چیزیں پہلے سے اسے معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن جو نہیں ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح اور غلط نہیں سکھایا، تو اس کی وجہ سے ہمیں ہی اس چیز کی تکلیف ملتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، یعنی کوئی میرے شریک ٹھہرائے تو ان کا کہنا مت مان، یعنی ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ تجھ کو کوشش کرے کہ میرا شریک ٹھہرایا، یعنی میرا شریک ٹھہرایا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں، تو اور اس کا تجھے علم نہیں، ان کا کہنا نہ مان۔ جیسے کہ ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کر، سلوک کر، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اس کی بات مت مان، یعنی تمہیں کوئی غلط بات، کوئی غلط راستے لے جاتا ہے، ایسے یہاں چل رہے ہیں وہاں چل رہے ہیں لے جاتا ہے، تو اللہ کے سوا تم اور کسی چیز کو مانتے ہو تو وہ چیز نہ مان۔ تو ٹھہرا ایسے کہ جس کا تجھے علم نہیں، جس کا تجھے کوئی علم ہی نہیں، بس تو بس اس کے ساتھ چل دیا، اس نے اس چیز کی تعریف کری کہ یہاں پہ چل رہے ہیں، یہاں پہ یہ دعا پوری ہو جاتی ہے، یہاں پہ دوا کھا لیتے ہیں، یہاں دوا کھانے سے لڑکی میں لڑکا تک تبدیل ہو جائے گا، تو ایسی چیزوں کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز صاف منع کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے، جو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے گناہوں کے۔
تو یہ چیزیں ہمیں نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ اس میں صاف صاف منع کیا ہے۔ تجھے علم ہی نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ جب تجھے علم ہی نہیں ہے چیز کا، صرف اس کے کہنے ماننے کی وجہ سے آپ وہاں جا رہے ہو جہاں وہ لے جا رہا ہے، تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ تو چلیے، یہ ساری چیزیں تبھی آپ کے دماغ میں آتی ہے جب آپ یہ چیزیں سن لے ہو یا کسی سے جان لو یا پڑھ لو، تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جب تک ہم جانتے نہیں سمجھتے نہیں تو ہم اس کے جو غلط ہے وہ ہمیں غلط راستے لے جاتا ہے، اس کی باتیں ہم مان ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ملا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا، کیونکہ انسان بہت لالچی ہے، اسے لالچ اتنا ہے کہ ہر چیز اسے چاہیے۔ تو اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے۔ یہ کہ شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، میری ہی طرف تجھے آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں بھلائی کے ساتھ ان کا ساتھ دے۔ یعنی ماں باپ کا بھی کہنا مت مان۔ وہ تجھ سے کہیں کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے، یہاں پہ چل، وہاں پہ کر، جب تجھے علم ہی نہیں اس چیز کا تو ماں باپ کا بھی کہنا مت مانو، لیکن ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ میں نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر، لیکن ماں باپ کی غلط بات مت مانو، کیونکہ ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں جانے سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، کیوں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو ہماری مراد کو پورا کر پائے، یعنی ہماری ضرورتوں کو پورا کر پائے۔ تو میں نے حکم دیا ہے کہ صرف ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، نہ کہ ان کی غلط بات جو تجھے علم نہیں اس چیز کو مت مانیو۔ تو چلیے چلتے، اور ہم نے آدمی کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور فرماتا ہے نصیحت ہی وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور بات پختہ کر کے ان کی توڑتے ہیں، اور جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، اور خدا سے ڈرتے ہیں، اور حساب کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی حساب کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا حساب لے گا، میں اس برائی سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی چیز کو وہ کرتے ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، یعنی نصیحت بھی وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کو عہد پورا کرتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، جو اللہ نے بتایا اس بات کو پورا کرتے ہیں، اور بات پختہ کرتے ہیں، یعنی بات حق کی کرتے ہیں، یعنی صحیح کرتے ہیں، نہ کہ اس میں صحیح اور غلط دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، یعنی حق کی بات کرتے ہیں، یعنی پختہ بات کرتے ہیں، نہیں توڑتے، اور جس کے توڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، اور خدا سے ڈرتے ہیں، اور حساب کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں، اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے نالت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو حدیث، اور اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتے سے، یعنی اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو اور رشتے سے بھی۔ تو صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون؟ حضور نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ ماں ہے، پھر باپ، یعنی
سب سے زیادہ ماں ہے، پھر ماں، پھر ماں، یعنی 3 بار حضور نے ماں کو بتایا، پھر باپ، پھر وہ جو زیادہ قریب، یعنی پھر آپ کے ماں باپ کے بعد جو آپ کے بہت قریب ہے وہ بتایا، پھر وہ جو زیادہ قریب، پھر وہ ہے جو زیادہ قریب ہے، یعنی احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ، احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی 3 درجہ بلند ہے، باپ سے بھی 3 درجہ بلند ہے، کیونکہ ماں نے ہر وقت تکلیف اٹھائی تھی، اس کی وجہ سے ماں کو یہ بلند درجہ عطا کیا گیا ہے، کیونکہ تو چلیے ابو داؤد و ترمذی و روایت بہج بن حکیم ان ابیہا، ان جہدی راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے ساتھ احسان کروں، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، میں نے کہا پھر اس کے ساتھ، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، میں نے کہا پھر کس کے ساتھ، فرمایا ماں کے ساتھ، میں نے کہا پھر کس کے ساتھ، فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے، یعنی جب باپ مر گیا یا کہیں چلا گیا ہو، یعنی باپ کہیں مر گیا ہو یا کہیں چلا گیا ہو، جو باپ ان دوستوں سے زیادہ قریب تھا، یعنی زیادہ محبت عزت کرتا تھا، اس سے کرے بیٹا، یعنی اس کے قریب صورت میں احسان کرے، یعنی جب باپ مر گیا یا کہیں چلا گیا ہو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک میں ملے جس کو، یعنی اس کی ناک خاک میں ملے اس کو 3 مرتبہ فرمایا، یعنی جلیل ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون، یعنی یہ کس کے متعلق ارشاد ہے؟ فرمایا جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں وقت پایا، اور یعنی بڑھاپے کے وقت پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت نہ کی، جنت میں جاتا ہے، یعنی تو پوچھا یا رسول اللہ کون، یعنی یہ کس کے مطابق ارشاد؟ فرمایا جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی وہ اس نے بڑھاپے کے وقت میں پایا اور ماں باپ کی خدمت نہ کی، یعنی جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت نہ کی جنت میں جاتا، یعنی اگر خدمت کر لیتا تو جنت میں جاتا سیدھا، لیکن اس نے خدمت نہ کی تو جنت کو گوا دیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں اسماء بنت ابی بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہتی ہے جس زمانے میں قریش نے حضور سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے باپ آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے احراج کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی سلوک کیا کرو، یعنی کافر مائیں آپ کو غلط راستے لے جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ سلوک کیا کرو، لیکن اس کی بات ماننے کا حق نہیں کیا کہ آپ اس کے بتائے ہوئے عمل پہ چلو، لیکن سلوک کرو، کیونکہ ماں نے 9 مہینے آپ کو کوکھ میں رکھا ہے، وہ درد جھیلا ہے، اس کا آپ کو سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرو، ماں کے ساتھ سلوک کیا کرو۔ صحیح بخاری میں مسلم میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہے، ماؤں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کو زندہ
درگور کرنا یعنی لڑکیوں کو زندہ گاڑنا، درگور کرنا اور دوسروں کو جو اپنے اوپر آتا ہو اسے نہ دینا، یعنی کوئی دوسرا جو تمہارے پاس آتا ہو اسے خالی ہاتھ لوٹا دینا، اسے نہ دینا، اور اپنا مانگنا کہ لاؤ، اور یہ باتیں تمہارے لیے مکروہ کی ہیں، ایک قیل و قال یعنی فضول باتیں، اور دوسری یعنی فضول باتیں کرنا۔ کون سی مکروہ کی ہیں یعنی منع کیا ہے، تو سنیے گا دھیان سے۔ پہلی قیل و قال یعنی فضول باتیں کرنا، دوسری کثرت سوال، اور تیسری اضاحت مال یعنی مال کے بارے میں دو سوال، کثرت سوال، اور تیسری اضاحت مال۔ تو صحیح مسلم و بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنی ماں باپ کو کوئی کیوں گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، یعنی آپ نے کسی کی ماں کو گالی دی، اس نے تمہاری ماں کو گالی دی، یہ بھی آپ کے اوپر گناہ میں داخل ہو گیا۔ اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ شرح سنہ میں اور بہقی میں صحب الایمان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا، اس نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا، یہ کون پڑھتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، حارثہ بن عمان ہے۔ حضور نے فرمایا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ آہی حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتی تھی، یعنی حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ شرح سنہ میں اور بہقی میں صحب الایمان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا، یہ کون پڑھتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور نے فرمایا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ تو ترجمے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی خوشنودی باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی پروردگار کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی خوشنودی یعنی پروردگار کب خوش ہوتے ہیں؟ باپ جب آپ سے خوش ہوتے ہیں، اور جب پروردگار کب آپ سے ناراض ہوتے ہیں؟ جب باپ آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میری ماں مجھے یہ
یہ حکم دیتی ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے دوں، تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ والد جنت کے دروازوں کے بیچ کا دروازہ ہے، اب تیری خوشی ہے کہ اس دروازے کی حفاظت کرے یا ضائع کر دے۔ یعنی ترمذی و ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کراہت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، تو میں نے نہیں دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر والدین کا حق پر ہو، یعنی والدین کے حق پر ہو جب تو طلاق دینا واجب ہی ہے، اور اگر بیوی کا حق پر ہو جب بھی والدین کی رضامندی کے لیے طلاق دینا جائز ہے۔ تو ابن ماجہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھنے میں سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ بہقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جن سے اس حال میں صبح کی اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے صبح کی والدین کے مطابق خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے صبح کو ہی جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور ایک شخص نے کہا، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، تو فرمایا اگرچہ ظلم کریں۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حفظ مکروہ کا ثواب لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، تو فرمایا، ہاں، اللہ بڑا ہے اور اطہب ہے، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا عظمت والا، اللہ تعالیٰ کو کہنے سے یعنی عاجز کہا جائے گا۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تعالیٰ اولاد یعنی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حجب مکرور کا ثواب لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، تو فرمایا، ہاں، اللہ بڑا ہے اور اطہب ہے، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جائے گا۔ پاک ہے اس کو دینے سے اس کو عاجز کہا جائے گا۔ امام احمد و نسائی و بہقی نے معاویہ بن جاہیمہ سے روایت کی کہ ان کے والد جاہیمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، حضور سے مشورہ لینے کو حاضر ہوا ہوں۔
ارشاد فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت لازم کر لے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے۔ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب اس کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اسے نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ نسائی و دارمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منان یعنی احسان جتانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب خواری کی مداوتن کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے کی ویڈیو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔